کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب جنگ ہوگی تو کچھ لوگ مارے جائیں گے، اس میں یتیموں کا مسئلہ پیدا ہوگا، یتیموں کے بعد عورتوں سے شادی کا مسئلہ پیدا ہوگا، پھر بچے ہوں گے، بچوں کے مسائل، طلاق، یہ ساری چیزیں اب یہاں سے مستقبل چلیں گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ تمہاری یہ عورتیں تمہاری یہ کھیتی ہیں، لہذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے۔ اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فنا سعادت کی خوشخبری سنا دو کہ عورتوں سے متعلق پاک دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ یعنی ایسے معاملات میں اللہ کی قسم نہ کھا لو کہ میں فلاں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، یا اللہ کی جو حدود ہیں ان کی رعایت نہیں کروں گا، یا میں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ صلح صفائی نہیں کروں گا۔ یعنی اچھے کاموں سے رکاوٹ کے لیے قسمیں نہ کھا لو، متنبہ رہو کہ اللہ سمیع اور علیم ہے، اللہ تمہاری ان قسموں سے پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، یعنی گفتگو کرتے ہوئے قسم کھا لی بغیر ارادے کے، جیسے عربوں میں بہت رواج ہے کہ ہر بات میں اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازماً معاوضہ ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور وہ بڑا بردبار ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ ایلا کا بیان ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ایلا، کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی، پاس نہ جانے کی انسان قسم کھا لے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد جو ہے پھر ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، یعنی طلاق ہو جائے تو ان کی عدت جو ہے ان عورتوں کی مطلقہ کی وہ 3 حیض ہے، یعنی 3 مہینے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ عورتوں کے لیے اس طرح کے حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ جا کے اس شوہر کی جو ایک درجہ ایک فضیلت ہے اس کی وجہ بھی بیان فرمانے کی، وہ کیوں ہے کہ وہ اپنے مال سے جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو انفاق کی وجہ سے جو ہے نا اس کا جو ایک درجہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، یعنی 2 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں جس کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہے، اور جب تیسری دے دی جائے تو پھر رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر بھرے طریقے سے روک لینا ہے یا عمری کے ساتھ
رخصت کر دینا ہے، اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس ہو۔ یہاں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک تو یہ کہ اگر اپنے اس رشتے کو ختم کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو بھی بھلے طریقے سے اور اچھے طریقے سے ختم کرو، اور اگر رکھنے کا ارادہ ہے اس نکاح کو تو وہ بھی اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ ہے تو اگر تم نے ان کو جو کچھ مال دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ یہ صورت البتہ مستثنا ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے، پھر اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کو دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے۔ اب یہ خلا کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر دونوں کو یقین ہو جائے کہ اب اگر ہم ساتھ رہے تو اللہ کے جو حدود ہیں اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اب ہمارا دونوں کا دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، لہذا عورت کچھ مال دے کر جو ہے وہ خلا حاصل کر لے اپنے شوہر سے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے کسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک کہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے یہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر یہ توقع رکھتے ہو کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم اٹھائے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے۔ یعنی طلاق دینے کا ارادہ کر لیا مگر طلاق بھی نہیں دے رہے اور اس کے پاس جا بھی نہیں رہے، لٹکا کے رکھ دیا اور خود جو ہے وہ دوسری شادی کر لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دینے کی نیت سے روکے نہ رکھو بلکہ ان کو کا معاملہ ایک طرف کر دو۔ جس کو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ معاملہ بھی آپس میں دستور کے مطابق طے کر لیں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان کرتے ہیں، یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر 2 سال سے پہلے والدین اگر راضی ہوں دودھ چھوڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی آیا رکھیں، کوئی خاتون رکھیں کہ جو دودھ پلائیں معاوضہ دے کر، بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے دستور کے مطابق اسے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ البتہ یہ دودھ لانے کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے اس بچے کی رضائی ماں جو ہے وہ بن جائے گی، اور اس کے جو بچے ہوں گے وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، اور ان سے بھی نکاح ان کا حرام ہو جائے گا، جیسے کہ سورہ نساء میں تفصیل آئے گی۔
اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ابھی مطلقہ کی عدت کا ذکر ہوا کہ اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہیں، یعنی 3 حیض ہیں، اور بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے بس نکاح نہ کیا جائے، یہی اللہ اس کے رسول کی طرف سے بس یہی ایک پابندی ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ باقی جو پابندیاں ہیں وہ ہماری روایت میں ہیں، یعنی معاشرتی پابندیاں، چونکہ ہم ہندوستان کے کلچر کے ساتھ بہت قریب رہے ہیں۔ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، وہ فون نہیں اٹھائے گی، اور جو ہے کہیں شادی بیاہ میں نہیں جائے گی، کہیں بازار نہیں جائے گی، کوئی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ یہ سب ہندو کلچر کی وجہ سے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدت میں صرف ایک پابندی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ مطلقہ عورت 3 مہینے تک نکاح نہیں کر سکتی، اور بیوہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت کے دوران عورت شادی بیاہ میں بھی جا سکتی ہے، کوئی تقاریب ہے اس میں بھی جا سکتی ہے، کوئی موت ہو گئی اس میں بھی جا سکتی ہے، گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس پر تمہیں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارے کھلائیں کہ نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا۔ جو عورتیں عدت کے دوران ہیں تو ان سے اگر تم خطبہ نکاح یعنی کوئی پرپوزل بھیجنا چاہتے ہو تو بھیج دو، البتہ چھپ کے کوئی بات طے نہ کرو، اس سے منع کیا گیا۔ تو عدت کے دوران اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائیے کہ اس عورت سے آپ نکاح کی اپنی بات چلا لیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور اپنے نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے، یعنی عدت کے دوران تم نکاح نہ کرنا۔ اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ تو لازمن ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کر دو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق۔ یعنی ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں کی ہے اور اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو اس میں مہر اگر نہیں طے ہوا ہے تو مہر تو نہیں دینا، البتہ کچھ دے دلا کے رخصت کر دو۔ اور اگر امیر آدمی ہے تو اپنی حالت کے مطابق کرے، وہ غریب آدمی ہے تو اپنی حالت کے مطابق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ غریب آدمی اس پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا جائے کہ یہ تمہیں اتنے لاکھ رقم دیں گے، اچھا بھائی میں نکاح ہی کر لیتا ہوں، اس سے بہتر ہے۔ تو اس طرح کسی کو بلیک میل نہ کرو، ہر ایک کی جو اپنی معاشی صورتحال ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرو، یعنی جو تمہارا معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں، اور اگر تم نے طلاق کو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر مہر مقرر کر چکے ہو تو مقرر مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا۔ جو مہر طے ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی ہے اس مہر کا آدھا انہیں دینا ہوگا۔ پہلی صورت میں مہر کچھ طے نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق دے دو، اور اگر مہر طے ہو گیا ہے تو پھر آدھا دے دو، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو، یعنی اللہ نے تمہارا ہاتھ اوپر رکھا تمہیں دینے والا بنایا ہے، لہذا اپنی اس فضیلت کو اپنی اس حیثیت کو نہ بھولو، لہذا کچھ مال دے دیا کرو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے، جو تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے وقت نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو۔
یعنی مصروفیتوں کے درمیان جو نماز کے اوقات آ جاتے ہیں اس میں بھی کوشش کرو کہ نماز تمہاری ضائع نہیں ہونی چاہیے، اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وجود جو ہے تمہارا نماز میں ہو اور دل و دماغ جو ہے وہ اپنی مصروفیت میں ہو، تو ایسا نہ کرو، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر سردے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر اگر سفر میں ہے انسان یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدل یا سواری پر یہ قافلہ جا رہا ہے، آپ رک نہیں سکتے نماز کے لیے، تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں، اور اگر کوئی سواری پر ہے تو سواری پر نماز پڑھ لیں، جہاز کا رخ جس طرف ہے اس طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہ کریں کہ جی وہ جہاز میں واش روم کے بعد جو ہے وہ جماعت کر رہے ہیں اور لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوئی، اور اس واش روم میں بھی پورا باقاعدہ وضو کر رہے ہیں، جو ہے وہ سارا واش روم جو ہے وہ جہاز کا جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، جس سے بہت ساری ٹیکنیکل پرابلم بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آسانی دے رہے ہیں کہ پیدل یا سواری پر جس طرح چاہو نماز پڑھ لو، مگر نماز کو ضائع نہ کرو، اس کا جو وقت ہے اس کو اس کے وقت پر پڑھ لو۔ اگلی صورت میں جا کے یہ بات بھی آئے گی کہ جہاد کے اندر، جنگ کے اندر بھی جہاں انسان تلواروں کی چھاؤں میں ہوتا ہے، وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے، وہاں پہ بھی ایک ایک رکعت پڑھ کے نماز میں شریک چلے جاؤ۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہاں، بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں ان کے متعلق یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان رستے کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ 4 مہینے 10 دن تو وہ عدت کریں گی، مگر 1 سال کی ان کو مہلت دے دی جائے، یہ وصیت کر جاؤ کہ بھائی ان کو جو ہے وہ گھر سے نہ نکالا جائے، کیونکہ گھر جو ہے وہ پھر وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، لہٰذا گھر کے اندر 1 سال تک رہنے کی مہلت دے دو، اور 1 سال کا جو خرچہ ہے ان کا بریڈ اینڈ بٹر اور نان نفقہ ان کے لیے اس کا انتظام کر جاؤ۔ لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں تو کوئی دستور کے مطابق وہ اپنے معاملے میں کریں۔ اگر عورت خود چلی جاتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ میں چلی جاتی ہوں یا بھائی کے گھر چلی جاتی ہوں یا کہیں اور شادی کر دیتی ہوں، اس میں کوئی بات نہیں، اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے، یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ یہ مباحث جہاد اور انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کی ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو۔ وہ برسوں اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والوں، اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا؟ اچھا قرض کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی۔ اس لیے جو کچھ ملا ہے یہ اسی کی عنایت ہے، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں کو سے دور نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا۔ اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔
بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس کے زیادہ حقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ بھئی ان کی قوم نے جہاد کو طرف کیا تھا، جب جہاد ان پر فرض ہو گیا تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم پر کوئی امیر مقرر کر دیجیے۔ جب امیر مقرر کر دیا نبی نے تو اس میں جو ہے وہ عیب نکالنے لگے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسا کرو کہ تمہارے اوپر اگر کوئی چھوٹے نسب والا یا غریب آدمی جو ہے امیر بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت نہ کرو، یا تم پر بھی جنگ مسلط کر دی جائے تو تم اس سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس کا اسکل ہونا اور فزیکلی فٹ ہونا ضروری تھا، یہ دونوں چیزیں اس میں ضرور موجود تھی، دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے، اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ان پر بھی امتحانات آئے تھے جنگ کے دوران، تو انہوں نے یہ کیا تھا، اس کی پیروی نہیں کی تھی اور امیر کی اطاعت نہیں کی، جس کی وجہ سے کیا ہے کمزور پڑ گئے تھے، لہٰذا کہیں تم لوگ ایسے نہ پڑ جاؤ۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا، اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے، یعنی کوئی پیٹ بھر کے پانی پی لے گا تو وہ آگے چل نہیں سکے گا، اور جو ایک آدھ چلو یا ایک آدھ گھونٹ پیے گا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی بھرپور پیا۔ پھر جب طالوت نے اس کے پار اترے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول اٹھے حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی سچے مسلمان تھے۔ جب طالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکروں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یہاں بتا دیا کہ جنگ کا موقع ہو تو امیر کی اطاعت لازم ہے تم پر، تو اس سے تمہیں جنگ میں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ کثرت یا قلت وجہ نہیں ہوتی جنگ میں جیتنے میں، اللہ نے بہت سے کم لوگوں کو، قلت والے لوگوں کو کثرت والوں پر فتح دی ہے، لہٰذا پھر بدر میں ایسا ہوا کہ 313 تھے مسلمان اور 1000 سے مقابلہ تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کے مقابلے میں ایک گروپ پیدا کرتا ہے جو ان فسادیوں کا غلبہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طاقت کا توازن جو ہے یہ ہمیشہ برقرار رکھا رہا ہے، اور اگر اللہ ایک دوسرے سے ہٹا
زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ بنی اسرائیل کی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح ان میں سے کسی سے خود اللہ ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ چنانچہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو چھٹلانے کا باعث بنی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہایت واضح دلائل سامنے آ جانے کے بعد یہ ان کے بعد والے ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک پیغمبر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ ایمان والو، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم کھانے والے ہیں۔ یعنی خرچ کرنے کے معاملے میں تم انتظار نہ کرو، اور اس دن کے لیے تم خرچ کرو جس سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج تمہارے اعمال ہیں جو اس دن تمہارے کام آئیں گے، لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل نہ کرو۔ اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا۔ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ ہر وقت جاگ رہا ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی کہ کوئی چیز سننے سے یا کوئی چیز دیکھنے سے رہ جائے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ الرٹ ہے۔ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے؟ لوگوں کے آگے اور پیچھے ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنے گرفت میں نہیں لے سکتے۔ اس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی، اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یعنی وہ تھکتا بھی نہیں ہے اتنے بڑے کارخانے کی حفاظت کرنے کے بعد۔ یہ جو رویہ چاہے اختیار کریں، دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس نے کبھی بھی کسی مذہب کے بارے میں بھی جبر نہیں رکھا ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ یہی رویہ اختیار کرو۔ اسلام میں دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، لہذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط سی رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع اور علیم ہے۔ یہ ہدایت پانا چاہے تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتا ہے، اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں۔ یہی دوزخ کے لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں محض اس لیے حجت کرنا چاہی کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا؟ اس وقت جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اس نے جواب دیا میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ ایک شخص کو اس نے مروا دیا اور کہا کہ میں بھی مانتا ہوں۔ ایک شخص کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے فوراً کہا اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ سو یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح
کہ ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے کہا کہ اس طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کی موت دی، پھر اٹھایا۔ وہ اٹھا تو پوچھا کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ 100 سال اسی حالت میں تم پر گزر گئے۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں سڑی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اس کو اس طرح زندہ کرتے ہیں اس لیے کہ تمہیں اس بستی سے اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کس طریقے سے ان کو اٹھاتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس پر واضح ہو گئی تو بخار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے کہ انسان 100 سال سویا رہا، پھر جب اٹھا تو اس نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے کچھ کم سویا۔ انسان کو جتنی زندگی ملے، قرآن کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں 1 دن یا اس سے کچھ کم ہے۔ 1 دن یا 1 صبح یا 1 شام کے برابر ہے۔ 70 سال والے شخص سے آپ پوچھیں گے تمہیں کتنی زندگی محسوس ہوئی، کتنی زندگی گزاری ہوئی، کہے گا کہ بہت تھوڑی زندگی۔ ہم اپنا تجربہ کرتے ہیں کہ بچپن سے لے کے پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کی لائف یہاں تک ہے، یہ ساری اگر ہم 17-18 سال اگر بیان کرنا چاہیں تو چند منٹوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو زندگی ہے وہ 1 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ حقیقت قرآن کریم میں کئی جگہ آئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی آئی کہ جہاں وہ 309 سال سوئے رہے، اور جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم شاید 1 دن یا اس سے کچھ کم سوئے۔ یہاں پر بھی اس آدمی نے جو 100 سال سویا رہا، اس نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے کم رہا۔ دنیا کی زندگی جو ہے اس تیزی سے گزرتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ ایک اور واقعہ جو کہ ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کہ ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ کھلا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر ان میں سے ایک کو رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دو، اور تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیں نکلیں، اس طرح ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کی بھی چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا جائے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے مالوں کو خرچ کرو، میں تمہیں 700 گنا تک بڑھا کر دوں گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ بات کہہ رہے کہ اگر کسی کو نہیں دے سکتے اس سے خیر کی بات کہہ لو یا چشم پوشی کر لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو پیسے بھی دو اور اس کو شرمندہ بھی کرو، اس کی مدد بھی کرو، یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدقات سے بے نیاز ہے۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ ایمان والوں احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔
تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے، قیامت کے دن اس کی کمائی ان میں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکروں کو اللہ کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر ہو۔ یعنی مال ضائع ہونے کی مثال تو ایسی ہے کہ چٹان پر جو ہے مٹی پڑی ہوئی، بارش آئی تو وہ بہا کے لے گئی اس مٹی کو اور چٹان صاف ہو گئی۔ اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کے مال کی مثال ایسی ہے کہ اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور زور کی بارش نہ ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے۔ یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں اور باغ پر سموم کا گولا پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے؟ احسان جتا کر اور دوسروں کے دل آزاری کر کے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ایمان والوں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، یعنی حرام مال میں سے خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ ایمان والوں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو۔ تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو لیکن اپنا حال یہ ہے کہ قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے اور وہ ستدعی صفات ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے بے حیائی کی راہ سے جاتا ہے۔ یعنی شیطان یہ خیال لائے گا کہ اگر خرچ کر دیا تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا، اور تمہارے تو بڑے پلان کیے ہوئے ان کا کیا ہوگا، تو وہ تمہیں ڈراتا ہے خرچ کرنا۔ اور دوسری طرف بے حیائی کی جو کام ہے، فضول خرچی ہے، اس میں تمہارا دل بہت وسیع کر دیتا ہے اور ہاتھ کھلا کر دیتا ہے۔ شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سے جاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور عنایت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانشمند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو خیر کی چیزیں ہیں، خیر کا فہم ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ جس کو دے دے وہ اس کو بہت کچھ دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ صرف عقل مندوں کو یہ چیزیں دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا جو نظر بھی تم مانو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم اپنی خیرات اعلانیہ دو تو یہ بھی کہنے اچھی بات ہے، اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تم کو اس کا صلہ دے گا اور اس سے تمہارے بہت سے گناہ مٹا دے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اعلانیہ دو یا چھپا کر دو، مگر نیت صرف اللہ کے لیے رکھو۔ بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ ایمان والو تم البتہ سمجھ لو کہ جو مال کو تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے، اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ بالخصوص ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے، ان کے چہروں سے تم انہیں
پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا۔ یعنی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ، جو اپنا کاروبار نہیں کر سکتے یا دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، عاجز ہیں یا بیمار ہیں، مگر وہ زبان سے نہیں مانگتے۔ تو تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو چہروں سے پہچانو کہ کون سفید پوش لوگ ہیں اور ان کی مدد کرو۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ زبان سے نہیں مانگتے بلکہ لوگوں کے پیچھے بھی نہیں پڑتے، اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ شب و روز اعلانیہ اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی سود سے پاگل بنا دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، یعنی خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ آپ چیز دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یا آپ نے پیسے دیے، پیسے لیے، تو سود کو خرید و فروخت کی طرح ملا دیا۔ اور تعجب ہے کہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ بات آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو دے چکا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا ارادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑو، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور مقروض تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کوئی مقروض ہے، اس کے حالات بھی بہتر نہیں تو اس کو چاہیے کہ تم مہلت دو، اور اگر اس کا قضا معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ایمان والو، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے، لہٰذا تم کسی مقرر مدت تک کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ یعنی ادھار کا معاملہ کرو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو لکھ لو، اور ایک لکھنے والا بھی اپنے درمیان بلا لو، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے، اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، کسی کو اگر کوئی سازش بنایا جا رہا ہے اور لکھوانے کے لیے بنایا جا رہا ہے تو یہ نہ کہے کہ یار میں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ دور رکھیں، میں تو ایسی ہی مصروف آدمی ہوں۔ اللہ اس شخص کو بھی کہہ رہا ہے جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آ جائے اور لکھنے میں مدد کرے، اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈرافٹ یا ایگریمنٹ تیار کروائے، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کروا لو، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی آگے کانفلکٹ ہو سکتا ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو عدالت میں وہ ایگریمنٹ پیش کیا جائے، وہاں مرد تو آسانی سے جا سکتے ہیں، تو اگر لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرے اسے یاد دلا دے گی، ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی کہ یہ بات ہوگی، اور اگر ایک عورت نہ بھولے تو پھر ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہے۔ اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی معاملہ آپ نے ایگریمنٹ کے وقت پہ یا کوئی شہادتی واقعہ ہے اس میں کوئی گواہی ہے، کوئی واقعہ آپ لوگوں نے ہوتا دیکھا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ روڈ میں ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس کے لیے چلے جاؤ، اس میں انکار نہ کرو، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس
کے وعدے تک اسے لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ لکھنے میں تساہل نہ کرو کہ ابھی تو ہم لین دین کر لیتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے لکھتے رہیں گے، ایسا نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شروع میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر معاملہ روبرو دست گرنا نوعیت کا ہو، یعنی ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور متنبہ رہو کہ لکھنے والے گواہی دینے والے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بتا دی کہ جو گواہ بن رہا ہے یا لکھنے والا ہے، اس کو تو اس طرح نہ پھنساؤ کہ تم کہو کہ اگر اس پارٹی نے پیسے نہیں دیے تو آپ پیسے دیں گے۔ تو وہ تو گواہ کے طور پر آیا تھا، اب آپ کو اس کی نوعیت گارنٹر کی تبدیل کرنی، تو لہٰذا اس کے اوپر یہ اضافی بوجھ نہ ڈالو۔ اب یہ سورت کا آخری رکوع ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی چیز رہن رکھنا بھی جائز ہے، مگر اس رہن رکھی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے اور اس معاملے پر گواہی کرا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اس لیے تم بھی اے بنی اسرائیل ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے۔ تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ماننے والوں نے بھی مان لیا۔ یہ سب اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری لوگوں کی جو ہے وہ ذہنوں سے بالکل محو ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ افضل ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ افضل ہے، تو مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہ کریں۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور کسی کا درجہ زیادہ یا کم ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں کہوں حضرت عیسیٰ افضل ہے اور حضرت موسیٰ ان سے کمتر ہیں، یہ میں گناہ کی بات کروں گا۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور سراست اطاعت کی اور سر جھکا دیا۔ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیری حضور میں پہنچنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کا قانون ہے اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اور تفصیل سے آگے بات ہوگی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے اعمال میں اضافہ بھی نہیں کرے گا، اور کوئی کسی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اس کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے۔ پروردگار ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا، اور پروردگار تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلو پر ڈالا تھا، اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا آقا ہے۔ سو ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری مدد کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔